نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نیکی والی زندگی گزارو۔ تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ اس حالات میں جب کہ ہر طرف بے حیائی پھیل چکی ہے، نفس ہمارے سرکش ہو چکے ہیں، شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے، ایسے حالات میں ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نیک بننے کا حکم فرمایا وہاں نیک بننے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، تمہارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ آج کی یہ مجلس یہ اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ اللہ کے ولی کی ہم زیارت بھی کریں اور ان کا بیان بھی سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور ہمارے لیے بھی نیک بننا آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر بندہ دیکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جب دوست بنانا ہوتا ہے تو دیکھ کر بنانا ہوتا ہے، کیونکہ دوست کے اثرات بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر دوست نیک ہے تو نیکی والے اثرات مرتب ہوں گے، اگر وہ بد ہے تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اچھی اور بری مجلس کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اچھی مجلس کی مثال جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والے کے پاس آدمی بیٹھ جاتا ہے، یا تو عطر خرید لیتا ہے یا نہیں خریدے گا تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا خوشبو آتی رہے گی۔ یہ اچھی مجلس کی مثال ہے۔ اور بری مجلس کی مثال فرمایا یہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے۔ اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بھٹی کی چنگاریاں یا تو آپ کے بدن کو جلا دیں گی یا آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جتنی دیر بیٹھیں گے وہاں سے بدبو آتی رہے گی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کسی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات بندے پر مرتب نہ ہوں، اور بری مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات بندے پر مرتب نہ ہوں۔ تو یہ مجالس میں آنے کا مقصد اور منعقد کرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی نیکی والی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیکی کی داعیہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں صحابہ کرام تشریف لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر سے ان کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ یہ صحبت کے اثرات تھے، صحبت کی اس وجہ سے ہی صحابی بنے ہیں۔ حضرت عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدین کو اچھی صحبت کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ بار بار اچھی صحبت کی تلقین کرتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے آپ بہت زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، آپ صحابی بن جائیں۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ عبادات کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔
تو فرمایا پھر اچھا آپ صحابی نہیں بن سکتے تو پھر آپ تابعی بن جائیں. تو کہنے لگے حضرت تابعی بھی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، بندہ عبادت کی وجہ سے تابعی نہیں بنتا. تو فرمانے لگے اچھا پھر آپ بہت زیادہ عبادت کریں، آپ تبع تابعی بن جائیں. تو فرمانے لگے، کہنے لگے حضرت کوئی بندہ عبادت کی وجہ سے تبع تابعی نہیں بنتا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو. تو حضرت فرمانے لگے پھر بھی آپ کو اچھی صحبت کی سمجھ نہیں آئی کہ صحبت کی وجہ سے ہی صحابی بنا ہے اور صحبت کی وجہ سے تابعی اور تبع تابعی بنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر تشریف فرما تھے، موجود تھے. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھوں یا جہاد کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلے کلمہ پڑھیں پھر جہاد کریں. اس نے کلمہ پڑھا اور میدان کارزار میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا عاملہ قلیلہ و اجیرہ کثیرہ، فرمایا اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل کیا، صرف جہاد، صرف کلمہ پڑھا اور جہاد میں شریک ہو گئے. لیکن اس صحابی کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے ہی مفسرین ہیں، قیامت تک آنے والے سب مل جائیں اور ان کی عبادات کو ملا لیا جائے تو سب کی عبادات مل کر بھی اس ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی ہے، آپ کی جو ساتھ نصیب ہوا ہے، اس ساتھ اور معیت کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ چکا ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا میرے بھائی دوستو. موسم کی شدت، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. حضرت بھی کافی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ابھی وہ تشریف لانے والے ہیں، بس تھوڑی دیر میں وہ جلوہ افروز ہوں گے. اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا. کریا کریا، بستی بستی، ملکوں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ گئے، تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ کی محبت کو پہنچایا. کوئی ایسی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام دیا. وہ آج ان کے خلفاء حضرات جو کہ آج دین کا کام کر رہے ہیں، ملکوں میں موجود ہیں، ہمارے اس ملک میں کثیر تعداد کے اندر دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے. حضرت کے ادارے کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہیں، عرصہ دراز سے وہاں درس بھی دے رہے ہیں اور آپ کی خطابات اور آپ کے بیانات کا جو سلسلہ ہے ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلا ہوا ہے. شاید ہی کوئی علاقہ ہوگا جہاں آپ نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قبولیت عطا فرمائی. چاروں صوبوں کے اندر، کشمیر کے اندر آپ ان کے بیانات، اس گرمی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایک تڑپ ہے، ایک اڑن ہے جو وہ لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبولیت رکھ دیتے ہیں.